الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آپ لوگوں کی باتوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ وقت بہت قیمتی بناتے ہیں۔ آدھا منٹ بھی ہو نا وہ بھی ضائع نہیں کرتے، دو چار باتیں کر ہی لیتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے۔ کیسے اچھے لوگ ہیں۔ وصفاتہ کلھا بخلاف صفات المخلوقین، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات مخلوق کی طرح نہیں ہیں۔ آگے اس کی وضاحت خود فرمائی ہے۔ یعلم لا کا علمنا ویقدر لا کا قدرتنا ویراک لا کا رؤیتنا ویتکلم لا کا کلامنا وَيَسْمَعُ لَا كَسَمِعْنَا۔ لیکن خود وضاحت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے لیکن ہمارے علم کی طرح نہیں ہے۔ یہ بات توجہ سمجھنا، اللہ کا علم ہے لیکن ہمارے علم کی طرح نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ جائے علم غیب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں، تو اللہ کا علم اور ہے، ہمارے نبی کا علم اور ہے۔ اللہ والا علم ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کی طرح عالم الغیب کیسے ہوں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ کیسے ہوں گے؟ اصل جو علم غیب ہوتا ہے نا، وہ علم غیب وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اور پیغمبر کے پاس جو بھی علم ہوتا ہے وہ جبریل کے ذریعے آتا ہے یا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو یہ وہ علم نہیں ہے جو اللہ والا ہے، تو آپ اس کو علم غیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ غیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو اور جس تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہ ہو، یہ غیب ہے۔ جب اس تک کوئی پہنچ جائے وہ غیب رہتا ہی نہیں ہے، تو علم غیب کیسے ہوا؟ جس طرح میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب انسان کا معنی آ گیا تو پھر نور بشر کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور جب غیب کا معنی آ گیا تو پھر علم غیب کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ غیب کون سا علم ہوتا ہے؟ جس تک کی کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہ ہو، تو جو اس علم تک پہنچ گیا وہ تو غیب رہا ہی نہیں، اس کو علم غیب آپ کیسے کہیں گے؟ اس لیے بحث ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے یا نہیں۔ اب اس کا تعلق عبارات کے ساتھ ہے۔ وہ جو 4 عبارات جس پر احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ تکفیر کا دیا تھا، اب وہ ایک عبارت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک حضرت سہارنپوری کی ہے براہین قاطعہ، ایک عبارت حضرت تھانوی کی ہے حفظ الایمان، ایک عبارت حضرت نانوتوی کی ہے تحذیر الناس۔ اب چاہیے کہ وہ چاروں کتابیں سامنے پڑھی ہوں، چاروں عبارتیں سامنے ہوں، پھر طلباء کو سامنے عبارتیں رکھ کے وہ سمجھایا جائے۔ میں کئی بار کراچی والوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا دل بہت کرتا ہے، میزبان کوئی نہیں بنتا، اس کے تو میزبان بھی ہم ہیں، مہمان بھی ہم ہیں نا، میزبان کوئی نہیں بنتا۔ میں کئی مدارس سے کہتا ہوں بھی آپ جمعرات کا دن رکھ لو، میں کرایہ نہیں لیتا، آپ سے کھانا نہیں لیتا، ایجنسیوں کا آدمی ہوں، مجھے وہ پیسے دے دیں گے، کرایہ بھی دے دیں گے، کھانا بھی دے دیں گے، چونکہ ایجنسیوں کا تمہارے اوپر پرچہ کیس بھی نہیں ہوگا، آسانی ہوگی نا۔ مجھے کل ایک یا مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بندے نے آنا تھا تو اس کی مسجد والوں نے کہا بھائی وہ ایجنسی کا آدمی ہے وہاں نہ جاؤ۔ میں نے کہا اب جب ایجنسیوں کو پھر تو جانا چاہیے، کیونکہ کیس پرچہ ہوگا ہی نہیں، پھر تو آسانی ہوگی نا۔ پہلے مجھ پر الزام یہ تھا کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں، اسے بچو، یہ تمہارے مدرسے میں آئے گا تو ایجنسیاں مدرسہ بند کر دیں۔
جب وہ کام نہیں ہوا اب دوسرا الزام آ گیا یہ خود ایجنسیوں کا ہے. چلو پہلے اس کے پیچھے ایجنسیاں تھیں، اب یہ خود ایجنسی ہے. میں عرض کر رہا ہوں، میں اللہ گواہ اس کے لیے تیار ہوں. فیصل آباد والوں نے کہا میں فیصل آباد والوں کو پورے سال کی تاریخیں اکٹھی دے دیتا ہوں. ہر ماہ کی جمعرات جاتا ہوں، علماء طلبہ جمع ہوتے ہیں اور مسائل پڑھاتا ہوں. اگر آپ کراچی والے طے کر لیں جی مجھے ہم ایک دن دیں، میں پورے سال کی تاریخیں پکی کر کے دے دوں گا. ایک مدرسہ کوئی طے کر لیں، کوئی جمعرات طے کر لیں، میں جمعرات طلبہ آ جائیں، مغرب کو جمع ہوں، عشاء تھوڑی سی مؤخر کرے، 2 گھنٹے ہم پڑھائیں، کوئی اس پہ خرچہ نہیں ہے. جو مدرسہ میزبان بنے آنے والے طلبہ کو کھانا نہ دے. بھائی جو طالب علم آ سکتا ہے نہیں آ سکتا نہیں، ہم کھانا بھی نہیں دیں گے، میں کرایہ بھی نہیں لیتا. 1 سال آپ لگائیں سارے مسائل حل ہو جائیں. اور یہ کتنے اہم ہیں، میری بات بیٹا توجہ سمجھنا. اب یہ عبارات وہ ہیں کہ جس پر ایک اہل بدعت کا عالم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نام لے کر چیلنج کر رہا ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ چیلنج کر رہے ہیں، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جواب میں ہم ان کو کافر کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، وہ ہمارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حدیث پاک موجود ہے، ان الرجل لا يرمی رجل رجلا بالکفر او الفسوق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک. ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے. وہ پہلے مسئلہ حل ہوا پڑا ہے تو ہم کیوں فتویٰ لگائیں؟ اتنا اہم مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہتا فتوے لگاؤ، میں کہتا فتوے نہ لگاؤ، لیکن اپنے طلباء کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ عبارت ہے، اس کا یہ جواب ہے، یہ عبارت ہے، یہ جواب ہے، ہمارے کعبے نے یہ لکھا ہے، یہ جواب ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ نہ فرقہ واریت ہے، نہ فتنہ ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں، یعلم لا کا علم نہ، اللہ رب العزت خالق ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بڑے ہیں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے ہیں، لیکن ہیں تو مخلوق نا. اب ان کا علم اللہ والا بین علم کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ وَيَقْدِرُ لا کا قدرت نا، قدرت ہمارے پاس بھی ہے، قدرت اللہ کے پاس بھی ہے، لیکن ہماری قدرت کو جا اللہ کی جا دونوں میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. اللہ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، رؤیت میں فرق ہے. اللہ متکلم ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں، فرق ہے. اللہ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، مگر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ آگے مزید وضاحت کی. نحن نتکلم بالآلات والحروف، ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے میں آلہ تکلم زبان کے محتاج ہیں، گنگا نہیں بات کرتا. ہم سنتے ہیں تو سننے میں آلہ سماع کان کے محتاج ہے، کان کاٹ دو تو نہیں سنتے. ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں آلہ بصارت آنکھ کے محتاج ہے، آنکھ نکال دو تو نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ کی ذات کان سے پاک، آنکھ سے پاک، زبان سے پاک. یہ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ آگے آنا مسئلہ آپ کو پھر سمجھ آئے گا. آدھے سے زیادہ مسئلہ ہمارا یہاں حل ہو جائے گا. آگے گفتگو بڑی اہم آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں. اللہ سنتے ہیں لیکن سننے میں کان کے محتاج. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، بولنے میں زبان کے محتاج نہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں ذرا، میں نے آگے اس پہ بات کرنی ہے، بڑی جلدی پھر بات سمجھ آئے گی. نحن نتکلم بالآلات والحروف، یہاں آلات سے مراد یہ آلات نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ سپیکر ہے، یہ قلم ہے، دوات ہے. یہاں آلات سے مراد ہے انسان کے ذاتی آلات ہے، ان کے بغیر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اب جب سپیکر نہیں تھے لوگ تب بھی بولتے تھے نا، تو یہ آلہ کیسے مراد ہوگا؟ اس سے مراد انسان کے ذاتی اعضاء اور جوارے ہیں، ان کو آلات فرما رہے ہیں. واللہ تعالی، جس دور میں امام ابو حنیفہ نے کتاب لکھی تھی اس دور میں لاؤڈ سپیکر تھے، تو پھر آلات سے کون سا آلہ مراد ہوگا؟ انسان کے اپنے اعضاء. واللہ تعالی یتکلم بلا آلۃ ولا حروف والحروف مخلوقۃ
اللہ بغیر حروف گفتگو کیوں فرماتے ہیں؟ حروف تو مخلوق ہیں، اللہ کی صفات تو مخلوق نہیں ہیں۔ وَكَلَامُهُ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ، اللہ تعالیٰ شے ہیں لیکن ان اشیاء کی طرح نہیں جو مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ شے ہیں لیکن ان اشیاء کی طرح نہیں جو اشیاء مخلوق ہے۔ کیوں؟ وہ اشیاء جو مخلوق ہیں وہ جسم ہیں اور اللہ بلا جسم ہے۔ ان اشیاء کی طرح کیسے ہوں گے؟ جو اشیاء مخلوق ہیں یہ حادث ہیں اور اللہ قدیم ہے۔ وہ شیء لا کالاشیاء، دیکھیں ومعنی الشیء، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ شے ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلا جسم، وہ ایسی شے ہے جو بلا جسم ہے۔ بلا جوہر، ایسی شے ہے جو بلا جوہر ہے۔ ولا ارض، ایسی شے ہے جو بلا ارض ہے۔ ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، نہ ہی اس کی ضد ہے نہ ہی اس کی ند ہے۔ جسم کسے کہتے ہیں؟ المرکب من جزئین فسائدا، جسم ہوتا ہے دو، آگے ترجمہ کرو، المرکب من جزئین، جو مرکب ہو دو جز، آگے فا کا ترجمہ کیا کرو نا، فا کا ترجمہ، فا کا ترجمہ تو میں نہیں آتا، علم دیکھو، کل فا کا ترجمہ کیا تھا نا، کل کیا کیا تھا؟ اس لیے آج کیا کریں گے؟ دیکھو بدل گیا نا، ہمیشہ فا کا معنی پس نہیں ہوتا۔ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ جسم وہ ہے جو مرکب و دو یا دو سے زائد اجزاء سے، یہ ہے فسائدن کا ترجمہ۔ یہ ترجمہ آپ کسی ایسی یونیورسٹی میں کرو جہاں سارے ڈاکٹر پی ایچ ڈی والے ہوں، وہ بھی کہیں گے یار مولوی کو بولنے کا سلیقہ آتا ہے، کیسی زبان ہے ان کی۔ اور اگر آپ ترکیبی ترجمہ کرو گے تو آپ کو دوبارہ درس کے لیے کالج میں بلائے گا بھی کوئی نہیں، وہاں کے درس کے لیے وہاں کی زبان چاہیے نا۔ یہ میں دوران درس ایسی باتیں سمجھاتا ہوں طلباء کو۔ جب آپ ڈیفینس میں ہیں زبان ڈیفینس والی، جب آپ کسی گوٹھ میں ہیں تو زبان گوٹھ والی، جب طلباء میں بیٹھے ہیں تو زبان طلباء والی، جب علماء میں ہیں تو زبان علماء والی۔ میں نے صبح آپ کو ٹرک کی مثال دی تھی، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا نا میں ٹرک اور ٹرالیوں کا بھی مطالعہ کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست پاکستان سے باہر رہتے تھے، پاکستان آئے کافی سالوں بعد، تو انہوں نے کہا میں نے کچھ دن آپ سے سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا جو، اور سفر کرے۔ اب ظاہر ہے جو آدمی کبھی کبھی سفر کرے تو اس کا جی چاہتا ہے نا بھئی یہاں چھلیاں ہیں چلو یہ بھی کھا لو، بھئی یہ گڈیریاں ہیں یہ بھی چکھ لو، بھئی یہاں گڑ ہے تو یہ بھی چکھ لو۔ یہ آدمی کی مطلب ذوق ہوتا ہے نا۔ ہم جہاں اندرون سندھ جب جائیں گے تو جو سندھ کی چیزیں ہم تھوڑی تھوڑی چکھیں گے، خیبر پختونخوا جائیں گے تو چکھیں گے، تو ہر کسی کا ذوق ہوتا ہے، آدمی نئی علاقے میں جاتا ہے تو وہ ہم جس علاقے میں جاتے نا یہاں کی کیا چیز ہے کھا لو۔ تو آگے ہمارے ایک جگہ پر گئے تو ٹرالی تھی، وہ ٹرالی کے پیچھے شیر آ گیا۔ میں نے کہا بھئی آپ اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں آپ کے لیے بھی شیر مل گیا۔ وہ شیر کیا تھا؟ وہ پنجابی میں شیر تھا، شالا کملے نال یاری نہ تھی وے ہر موڑ تے آدھا شے لے دے۔ شیر کیا تھا؟ شالا کملے نال یاری نہ تھی وے ہر موڑ تے آدھا شے لے دے۔ وہ کہتا ہے کہ جی بیوقوف سے دوستی نہ ہو، جہاں جائے کہتے ہیں مجھے چیز لے دو۔ میں نے کہا لو بھائی تیرا شیر بھی آ گیا۔ یہ باتیں دوستوں کی توہین کے لیے نہیں ہوتی، یہ خوش طبعی کے لیے ہوتی ہے، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو جیسا بندہ ہے نا، ہم آپ کا بھی شیر تلاش کر لیا، ٹرالی آ گئی بس شیر مل گیا ہمیں۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ میرے ایک جگہ بیان تھا تو تقلید پر میں نے بیان کیا، بعد میں چٹ آ گئی کہ مولانا تھوڑا سا آسان لفظوں میں تقلید سمجھائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھی، آپ کے یہاں ٹرالیاں ہوتی ہیں؟ کیا جی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ٹرالی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، پاس کر یا برداشت کر، جو پاس کرے وہ مجتہد، جو برداشت کرے وہ مقلد۔ اور جو ٹریکٹر گھچکا سا نہ پاس کرے نہ یہ غیر مقلد ہے۔ بعض ٹرک ہوتے ہیں نا وہ پاس بھی نہیں کر سکتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے، سڑک پر دو لگے ہوتے ہیں ایسے مقابلے میں، اور ہماری گاڑی کھڑی ہے ابھی سائڈ پہ ہے تو ہم آگے نکلیں۔ میں نے کہا یہ غیر مقلد ہے۔
میں نے کہا سمجھ آ گئی؟ کہتے آ گئی۔ اب دیکھو دیہات کو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ اب یہ ہائی سوسائٹی والے ان دیہاتوں کیسے سمجھائیں گے؟ وہ ہمیں کہتے ہیں یہ دیہاتوں میں تقریریں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہم تو وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ میں نے کہا ایک اور ٹرالی ہے، اس کے بھی ایک اور لکھا ہوتا ہے جملہ، وہ کیا ہے؟ ہارن دو راستہ لو۔ میں نے کہا دوسری قسم ہے، جس نے سی ڈی دکھائی اس کا ہو گیا، نہیں سمجھ آئی؟ جس نے سی ڈی دکھائی اس کے، پوسٹ دکھائی اس کے، دلیل دی اس کے، مذہب بدلتے ہیں۔ یہ دوسری طبقہ ہے، ہارن دو اور راستہ لو بس۔ تو میں نے کہا ہم یہ دوسرا یہ بھی نہیں ہے کہ جو آئے کراس کرے، جو آئے کراس کرے، جو آئے ہمیں لے جائے۔ اور ایک تیسری ٹرالی ہوتی ہے، اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نہ چھیڑ ملنگانو۔ کشمیر ہے، فلسطین ہے، افغانستان ہے، جو کچھ ہونا ہونے دو، ہمارا کل، ہمارا 10واں، ہمارا 40واں، ہمارے اور کیا بات ہے، نہ چھیڑ ملنگانو۔ میں نے کہا جو پہلی دوسری تیسری ٹرالی نہ چھیڑ ملنگانو، ہماری یہ بھی نہیں ہے۔ ہارن دو راستہ لو، ہماری یہ بھی نہیں ہے۔ ہماری کون سی ہے؟ پہلی، پاس کر یا مجتہد یا مقلد، بس۔ میں نے کہا بھی سمجھ آ گیا؟ کہتے جی آ گیا۔ اب آپ کسی دیہات میں سمجھاؤ جا کر تکلیف، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میں مذاق نہیں کرتا، میں تمہاری ذہن سازی کرتا ہوں۔ یہ کراچی سے پڑھنے کے بعد لڑکے دیہات میں کام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ وہاں مشکل ہے، مشقت ہے، وہاں کی زبان چاہیے، وہاں کی روٹیاں چاہیے، وہاں رہن سہن چاہیے۔ یہ الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں مؤذن بن جائیں گے، کسی گاؤں میں امام نہیں بنیں گے۔ یہاں خادم بن جائیں گے، گاؤں میں خطیب نہیں بنیں گے۔ اور میں پوری دنیا میں کہتا ہوں، پوری دنیا میں بیانات میں، کہ میں اپنے گاؤں کا امام مسجد ہوں۔ میری ہر پہلے جمعے کی نماز ہوتی ہے اور عید کی 2 نمازیں ہوتی ہیں، بس۔ یہ پورے سال کی میری 12 اور 2 تقریباً یہ 14 نمازیں ہوتی ہیں، میں اپنے گاؤں کا امام مسجد، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، تو انہیں میں کہتا ہوں میں اپنے علاقے کا چیف امام ہوں۔ اور چیف امام تو پروٹوکول والا ہوتا ہے نا، وہ سمجھتے ابھی بڑا آدمی ہے۔ تو سمجھ آئی تمہیں؟ میں گیا نا، ہانگ کانگ گیا ہوں، ملیشیا گیا ہوں، کسی اور ملک میں گیا ہوں، میں کہتا ہوں میں اپنے علاقے کا چیف امام ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے یہ چیف امام ہے نا، ایسے یہ چیف امام بھی ہوتا ہے۔ بھائی چیف امام تو ہے نا، باقی ہمارے ساتھ وہ ہمارے شاگرد نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ہم چیف امام بن کر اپنے لیے پروٹوکول کا لفظ ساتھ لگا لیتے ہیں۔ وہ پھر باہر کے لوگ بھی سمجھتے ہیں بھی ہمارے امام کی طرح چیف امام ہوگا۔ چلو فا کا معنی سمجھ آ گیا؟ بولو۔ جوہر کا معنی کیا ہے؟ کل ممکن لہو قیام بذاتہ ای لیس تحیزہ تابعا لتحیز غیرہ۔ جوہر ہر وہ ممکن جی جس کا قیام ذاتی ہو، یعنی کسی جگہ میں اس کا ٹھہرنا دوسری چیز کے تابع نہ ہو، اسے کہتے ہیں جوہر۔ عرض کل ممکن لہو قیام بالغیر ای یکون تحیزہ تابعا لتحیز الغیر۔ ہر اس ممکن چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع ہو۔ ولا حد لہ، حد کسے کہتے ہیں؟ النہایہ ہی ما بہ یسیر الشیء ذو الکمیہ الی حیث لا یوجد وراءہ شیء منہ۔ کمیت والی چیز، مقدار والی چیز جب اس مقام تک پہنچ جائے اس کے آگے اس کا وجود نہ ہو، اسے کہتے ہیں حد، یہ نہایہ ہے۔ اور ضد کہتے ہیں مخالف کو، اور ند کہتے ہیں شریک کو۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ توجہ رکھنا، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ضد بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ند بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، لیکن یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا مخالف کوئی نہیں۔ اللہ کا مخالف کوئی نہیں ہے۔ فرعون نے کہا ربکم الاعلی، مخالف تو تھے، کتنے لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا مخالف کوئی نہیں؟ بات سمجھنا، جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخالف بن سکتا ہو ایسا مخالف نہیں،
باقی بن نہ سکتا ہو اور دعویٰ کرتا رہے، ایسے تو ہزاروں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَا ضِدَّ لَهُ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کا مخالف کوئی ہے ہی نہیں جس نے مخالفت کا دعویٰ نہ کیا ہو۔ مخالف کا معنی ہے کہ ایسا بندہ جس کے اندر ایسی طاقت ہو کہ مخالف کہہ سکیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ باقی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو 100 دفعہ کرے، جب اس کی گردن مروڑی جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے نہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنو اسرائیل لائے ہے۔ یہ کیسا مخالف ہے؟ یہاں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے۔ میں نے چونکہ آگے مسئلہ چھیڑنا ہے، یہ سمجھ جائیں گے تو اگلا مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک بات میں نے آپ کو سمجھائی، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں آنکھ کے محتاج، سنتے ہیں سننے میں کان کے محتاج۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھنا۔ دوسری بات میں نے کیا سمجھائی؟ وَمَانَ الشَّيْءِ إِثْبَاتُهُ بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا حَدَّ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ ہے لیکن بغیر جسم کے، بغیر جسم کے۔ دوسری بات۔ تیسری بات میں نے سمجھائی وَلَا حَدَّ لَهُ، اللہ کے لیے حد نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ غیر محدود ہے۔ اب دیکھو اس سے آپ کو خود بخود مسئلہ سمجھ آ گیا، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ نمبر 1 مسئلہ سمجھ آئے گا، ایک تو لکھا ہوا ہے اس کو وہاں ذکر کرتے ہیں، یہاں لکھا ہوا نہیں میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ جب ہم یہ بات چلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، ہر جگہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی مکان نہیں تھا اللہ تب بھی تھے، مکان ہے تب بھی ہیں، مکان نہیں ہوں گے تب بھی ہوں۔ ہر جگہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مکان میں ہے، نہیں ہے۔ میں سے کہتا ہوں کہ بعض لوگ ہمارے خلاف بولتے ہیں اور ہم سے رابطہ نہیں کرتے، ہم سے نہیں پوچھتے، خواہ مخواہ ہماری طرف توجیہات کر کے مخالفت کر لیتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ پر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ خاص مکان میں نا، اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ ہونے میں کسی مکان کے محتاج۔ جب دنیا میں کوئی مکان نہیں تھا وہ تب بھی تھے، جب مکانات ہیں وہ تب بھی ہیں، جب مکانات نہیں ہوں گے وہ۔ یہ معنی ہے کہ ہر جگہ پر ہے، یہ معنی نہیں کسی مخصوص مکان میں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ہمیں جتنی الجھنیں ہوتی ہیں وہ بنیادی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ پرسوں بھی کہا تھا، کل بھی کہا تھا، آج پھر کہنے لگا ہوں۔ ہم پر اعتراض وہ کرتے ہیں جو ہماری بات نہیں سمجھتے، اور ہم میں سے ان کو جواب وہ نہیں دے سکتا جو اپنی بات نہیں سمجھتا۔ دونوں ایک جیسے۔ وہ ہمارا عقیدہ سمجھے نہیں تو اعتراض کیا، اور ہم عقیدہ سمجھے نہیں تو ہم جواب نہیں دے سکے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اچھا اللہ ہر جگہ پر ہے تو کرسی کے نیچے بھی ہے، اب ہم کیا جواب دیں گے؟ پریشان ہو گئے۔ ان نے اعتراض کیوں کیا؟ ان نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کا جسم ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا جسم ہے۔ اشکال کس بات کا؟ اور ہمیں جواب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم سمجھے نہیں کہ بلا جسم ہے۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ کل کے سبق میں مسئلہ آنا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم اگر بل جسم ہو تو حکم اور ہے، اور بلا جسم ہو تو حکم۔ قرآن کریم یہاں رکھ دو نیچے، بے ادبی ہے، اور قرآن کا حافظ نیچے بیٹھ جائے تو پھر کیوں؟ بل جسم اور تو یہ جو کہتے ہیں اللہ کرسی کے نیچے ہے، بھئی بے ادبی تب ہونا جب بل جسم ہو، اور جب بلا جسم ہو تو پھر اشکال ہے ہی کوئی نہیں۔ نیچے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ اوپر کرسی کے نہیں ہے، صرف نیچے ہے۔ ہم کہتے ہیں ولا حد لہ، غیر محدود ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ستون میں بھی ہے، اللہ دیوار میں بھی ہے، یہ اشکال آپ کو اللہ پر ہے، یہ اشکال قرآن پر کیوں نہیں ہے؟ جب ہم نے کل کہا تھا فی القلوب محفوظۃ، قرآن دل میں محفوظ ہے، کبھی کسی نے پوچھا بھئی تو حافظ ہے؟ جی
تیرے سینے میں قرآن ہے جی، تو کیا کیسے ہے؟ کیا تیرے دل کو پھاڑ کے اندر رکھا ہے، جسم کو چیر کے رکھا ہے؟ جی نہیں، پھر کیسے ہے؟ کبھی سوال آیا ذہن میں؟ کیوں نہیں آیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دل میں قرآن ہے وہ بغیر، تو یہ سوال کیوں آ رہا ہے؟ اللہ ستون میں ہے، یہ کیوں سوال آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ ذہن یہ ہے کہ اللہ جسم والا ہے، اور جب یہ ذہن بن جائے بلا جسم ہے تو پھر اشکال کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو جی اللہ بیت الخلاء میں ہے، اچھا ہم نے پوچھا جب حافظ گیا ہے بیت الخلاء میں، آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ قرآن بیت الخلاء میں گیا ہے جو ناجائز ہے؟ آیا ذہن میں سوال؟ کیوں نہیں آ رہا؟ اور اگر قرآن ہاتھ میں لے کر جائیں تو کیوں؟ جسم والا ہے نا، اور حافظ جائے تو کیوں؟ اشکال کیا ہے؟ جب آپ کا قرآن کے بارے میں ذہن بن گیا، بالجسم ہو تو اشکال ہے، بلا جسم ہو تو اشکال، تو جب اسی طرح اللہ بلا جسم ہو تو پھر کیا اشکال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھی طرح بات سمجھ لیں آپ۔ میں نے کل کہا تھا کوئی آدمی قرآن کریم کو بیڈ پہ رکھے اوپر لیٹ جائے، بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اور حافظ قرآن کو لٹائے اور اوپر لیٹ جائے، بے ادبی ہے؟ بے ادبی نہیں، ادب ہے ہی اس کا، یہ اس کی عزت ہی اس میں ہے، اس کا ادب ہی اس میں ہے، اس کا حق ہی ہے۔ بات اچھی طرح سمجھو، جب قرآن کریم ہو اوپر بیڈ پہ لیٹیں تو آپ کے ذہن میں اشکال آتا ہے، قرآن کریم کی حافظہ ہو وہ لیٹے اور اس کے سینے پر شوہر لیٹ جائے، آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کے بارے میں کیوں سوال آ رہا ہے کہ جی اللہ ہے تو ہم اوپر کیسے بیٹھ گئے ہیں، اللہ ہے تو لیٹ کیسے گئے ہیں، اللہ ہے تو بیت الخلاء میں کیسے ہے، اللہ ہے تو دیوار میں کیسے ہے؟ یہ کیوں اشکال آ رہا ہے؟ جی توجہ رکھنا، ذرا توجہ رکھنا۔ ایک اتنا گھٹیا، اتنا گندھا، اتنا غلیظ اشکال ہے، ہمیں اپنی زبان پہ لاتے بھی شرم آتی ہے، لیکن سمجھائے بغیر چارہ نہیں۔ جب وحدت الوجود کی بات آتی ہے تو صوفیہ پر اعتراض ہوتا ہے، اللہ کو ہر جگہ گئے تو ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اچھا جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر خنزیر میں بھی ہوگا نا؟ سمجھ آئی؟ اب آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، نمبر ایک، اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر خنزیر میں بھی ہے۔ بعض لوگ عقیدہ چھوڑ دیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، عقیدہ چھوڑ دیں گے، اور بعض لوگ اپنے اکابر سے عقیدت ہے، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے لیکن پریشان ہو جائیں گے، بھئی کیا جواب دیں؟ بعض عقیدہ چھوڑ جائیں گے اور بعض پریشان ہو جائیں گے۔ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں جو ہمارے بیان سنے گا عقیدہ بھی نہیں چھوڑے گا، پریشان بھی نہیں ہوگا۔ میں کتنی تحدی سے بات کہہ رہا ہوں، میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بند کمرے میں چھپ کے نہیں کہہ رہا۔ اگر کسی کو الجھن ہے تو میں کراچی بیٹھا ہوں، ہمیں سمجھاؤ آ کر، ہمارے جانے کے بعد ان بچوں کی ذہن سازی کیوں کرتے ہو؟ ہمیں سمجھاؤ نا، آپ نہیں آ سکتے، آپ بڑے ہیں، ہمیں بلاؤ، ہم آ جاتے ہیں، میں آنے کے لیے تیار ہوں، بلا لو ہمیں۔ بات توجہ سمجھ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو اشکال ہوا کہ یہ خنزیر بھی ہے تو اللہ بھی ہے، اس اشکال کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور خنزیر ناپاک میں پاک کیسے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حافظ قرآن کو جنابت کی حالت پیش آ جائے تو کیا اس کے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے یا اندر رہتا ہے؟ قرآن پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کا جسم پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ناپاک جسم میں پاک قرآن کیسے ہے؟ سمجھاؤ ہمیں، ناپاک جسم میں پاک قرآن کیسے ہے؟ یہ جو تمہیں شبہ تھا کہ ناپاک خنزیر ہے اللہ پاک ہے تو کیسے ہے؟ میں پوچھتا ہوں ناپاک جسم ہے اندر پاک قرآن کیسے ہے؟ قرآن کہہ رہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن تو پاکیزہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اگلی بات میں اس سے بڑھ کے کہنے لگا ہوں، بھئی یہ اشکال حافظ پر تو ہو سکتا ہے کہ یہ احکام کا مکلف ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے لا یسأل عما یفعل، خدا سے تو پوچھ بھی نہیں سکتے ناپاک جگہ پہ کیوں ہے،
وہاں سے تو وہاں تو سوال ہی پاک ناپاک کا نہیں ہے۔ جس کے لیے پاک اور ناپاک کا سوال ہے وہاں پاک اور ناپاک جمع ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، اور جہاں پاک اور ناپاک کا سوال ہو ہی نہیں سکتا وہاں آپ کیسے پوچھتے ہیں کہ جی کیسے ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں کسی کے شہر کی، جائز ہے؟ بولو نا، تم مولوی ہو، گونگے کیوں ہو؟ میں قسم اٹھاتا ہوں کسی کے باپ کی، جائز ہے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں دن اور رات کی، جائز ہے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں کسی پھل کی، جائز ہے؟ اللہ نہیں اٹھاتے؟ پوچھو نا اللہ سے کیوں اٹھائی ہے؟ بھائی لا یسأل عما یفعل، وہ تو خالق ہے، وہ مکلف تھوڑے ہیں۔ جو مکلف جس پر اشکال ہو سکتا ہے اس میں نہ پاک جسم اور پاک قرآن جمع ہونے پر اشکال نہیں ہے، اور جس پر سوال ہو ہی نہیں سکتا اس پر اشکال ہو رہے ہیں۔ کو میری بات سمجھ آئی؟ مجھے ایک آدمی نے کہا مولانا صاحب یہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیوں، کیا اشکال ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، کیا اشکال ہے؟ میری عادت ہے میں فوراً نہیں کہتا ہوتا ہے، پھر اپنے ذمہ دلیل آ جاتی ہے نا، پہلے اس کو چیک کرو اس کے پاس علم کتنا ہے، یہ جو سر چڑھتا ہے ذرا اس سے تو پوچھ لو اس کے پاس علم کتنا ہے۔ میں نے کہا اشکال کیا ہے تمہیں؟ کہا جی قرآن سے ثابت کرو۔ میں نے کہا جب آدمی مر جائے تو فوراً قبر میں جاتا ہے یا کچھ پہلے اور کام بھی ہوتے ہیں؟ کہا جی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا کوئی بندہ مر جائے تو پہلے کیا کرتے ہو؟ کہا جی غسل دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی کفن دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی پھر؟ کہا جی دفن کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی پھر؟ کہا جی واپس آتے ہیں۔ میں نے کہا نمبر 1 غسل، نمبر 2 کفن، نمبر 3 جنازہ، نمبر 4 دفن، نمبر 5 قبر میں ثواب یا عذاب۔ مجھے بتاؤ غسل تم نے دیا ہے؟ جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھو۔ کفن تم نے پہنایا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھو۔ جنازے کا حکم تم نے جنازہ پڑھا، قرآن کی آیت پڑھو۔ قبر میں تم نے دفن کیا ہے، قرآن کی آیت پڑھو، اللہ نے حکم دیا ہو قبر میں دفن کرو۔ میں نے کہا قبر میں ثواب عذاب تم نے دینا فرشتوں نے؟ کہا جی فرشتوں نے۔ میں نے کہا جو تم نے 4 کام خود کرنے تھے اس پہ قرآن پوچھا نہیں، جو فرشتوں نے کرنا تھا اسے کہتے قرآن پڑھو۔ بھئی یہ تو فرشتے اللہ سے پوچھے نا، اللہ ہمیں اس کو مارتے ہیں لیکن پہلے ہمیں بتا کس آیت میں اس کو مارو۔ جو کام تمہارے 4 کرنے کے تھے بغیر قرآن کے کر لیے، جو فرشتوں کے کرنے کا تھا قرآن پڑھو۔ کوئی تم حافظ اور قرآن اور جنبی آدمی، ناپاک ہو اور پاک قرآن تم نے اکٹھے کر لیے، اس پر کوئی سوال نہیں ہے، اور اللہ جو حکام کا پابندی نہیں ہے اس پر سوال ہو رہے ہیں۔ اللہ کہاں پر ہے؟ بولو نا کہاں پر ہے؟ دیکھو الجھنیں دور ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یہی وہ سارے اشکال ہیں جو لوگ پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ میں بعض باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ آپ نے کہنا یہ فلاں کے بارے میں ہے، فلاں کے بارے میں ہے، فلاں کے بارے میں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اللہ گواہ ہے میرا مزاج نہیں ہے، اپنے علماء دیوبند کے بارے میں جملے کہنے کا مزاج نہیں ہے، میں اشارے بھی نہیں کرتا کہ مناسب نہیں ہے، ورنہ میں جملے نقل کر کے تردید کرتا، اچھا نہیں لگتا، یہ بس ہماری ترتیب نہیں ہے، مناسب ہی نہیں لگتا کہ آدمی جملے نقل کر کے تردید کرے۔ میں نے ایک بات یہ سمجھائی، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کے محتاج، سنتے ہیں کان کے محتاج۔ توجہ رکھنا، یہ بطور مثال کے ہے، ساری باتیں نقلنے کی، یہ بطور مثال کے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم نے یہ کہا بمان شیء اثباتہ بلا جسم، اللہ ہیں لیکن بغیر جسم کے، اعضاء کس کے ہوتے ہیں؟ جب جسم کی نفی ہوگی تو اعضاء کی نفی ہو گئی نا۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ جسم سے بھی پاک ہیں، اعضاء جسم سے بھی پاک ہیں۔ بھائی جب جسم ہی نہیں ہے تو اعضاء جسم کیسے ہوں گے؟ جسم سے پاک ہونے کا معنی کہ اعضاء جسم سے، یہ سمجھ آ گئی نا؟ میں نے آگے مسئلہ بیان کرنے سے پہلے سمجھا رہا ہوں، آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہیں لیکن بغیر، اور جتنے اشکالات اللہ کے ہر جگہ پر ہونے پہ ہوتے ہیں ان سارے اشکالات کی بنیاد کیا ہے؟ جسم۔
ہم جسم کے قائل ہی نہیں، اشکال کس بات کا؟ مجھے ایک آدمی کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ پر ہے تو صفت اتحاد کے ساتھ ہے یا صفت حلول کے ساتھ ہے؟ بھئی جب بھی دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو یا ان دونوں میں اتحاد ہوتا ہے یا ان میں حلول ہوتا ہے۔ اتحاد کا معنی آپ دوپہر کو کھاتے ہیں کیا؟ پلاؤ۔ پلاؤ میں کیا ہوتا ہے؟ چاول اور گوشت اور جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ٹماٹر مسالے جو نظر آ رہے ہیں، یہ 4-5 چیزوں کا اتحاد ہے جس سے پلاؤ بنتا ہے۔ پانی ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا، یہ اتحاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ پیتے ہیں چینی نہ چائے، چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ چینی نظر آتی ہے، چینی کدھر گئی؟ حل ہو گئی۔ حل ہونے کا معنی چینی کا حلول ہو گیا ہے۔ جب دو چیزیں اکٹھی ہوں اور دونوں کا اپنا وجود برقرار بھی رہے اسے کہتے ہیں اتحاد، اور جب دو چیزیں اکٹھی ہوں اور ایک دوسرے میں فنا ہو جائے اسے کہتے ہیں حلول۔ دیکھو تعریف سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میں دیہات میں کہوں گا تو وہ بھی سمجھیں گے حلول اتحاد کیا ہوتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اصطلاحات کو سمجھانے کا اللہ نے مجھے ملکہ دیا ہے۔ اور آپ سنو شیخ سلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلپ۔ حضرت شیخ سلیم اللہ نے میرا ایک بیان زندگی میں سنا، ایک بیان 40 منٹ کا۔ اگر آپ کہیں گے تو میں مولانا سے کہوں گا آپ کو سنا دیں گے، ان کو سنانا۔ آپ کہتے ہیں نا شیخ سلیم اللہ اس کے خلاف تھے، جھوٹ مت بولو، یہ گن تم نے مارا ہے، شیخ نے نہیں مارا۔ میں سب باتیں سمجھتا ہوں، میں ان بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ حضرت شیخ کا کلپ سنو۔ شیخ نے فرمایا میں نے پہلی بار مولانا الیاس گھمر کی گفتگو سنی، مغلق اور پیچیدہ عقائد کو اتنا آسان کر کے سمجھانا کہ سامع سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائے، یہ مولانا الیاس گھمر کا خاصہ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ سنو ذرا، اب میں جملہ کہوں گا نا تو کئی کہیں گے اپنی تعریفیں کر رہا ہے، اور جب تم میرے بارے میں بک بک بیان کرتے ہو پھر ٹھیک ہے، اور میں صفائی میں جملہ کہہ دوں تو اپنی تعریفیں کر رہا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات رہی ہے؟ آپ ذرا پورا کلپ سنیں۔ اور یہ جو شیخ کے ساتھ مسئلہ پیش آیا تھا نا، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، میں لڑائی میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا۔ اور شیخ نے فرمایا میں جانتا ہی نہیں، میرے علم میں ہی نہیں ہے، میرے پاس آڈیو موجود ہے، مجھ سے کئی لوگوں نے مانگا، میں نے کہا نہیں، میں آپس میں لڑائی کا باعث نہیں بننا چاہتا، میں یہ آڈیو کسی کو نہیں دوں گا۔ میں اس چکی میں پسا ہوں، یاد رکھنا۔ بلکہ جو ہمارا مزاج ہے نا جی وہ اس سے بہت الگ ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا اور جی آپ کے بارے میں تو حضرت شیخ سلیم اللہ صاحب نے یوں فرمایا تھا۔ میں نے کہا حضرت نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ تو حضرت کے بارے میں کچھ کیا، پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ توجہ رکھیں، کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک طالب علم پڑھتا ہے استاذ کے پاس، ایک محلے کا لڑکا استاذ کو گالی دیتا ہے، وہ طالب علم نالائق ہوتا ہے لیکن اس کی ٹھگائی کرتا ہے۔ وہ محلے کا لڑکا استاذ کو بتاتا ہے کہ استاد جی آپ کے لڑکے نے مجھے مارا ہے، بلاؤ اس کو۔ انہیں مارا تھا؟ جی استاد جی کیوں؟ مجھے گالی دیتا تھا۔ مجھے دیتا تو نہیں کیوں مارا؟ کان پکڑو، پکڑو کان۔ دو تھپڑ بھی لگا دی۔ وہ لڑکا محلے والا باہر جا کر کہتا ہے اب خوش ہے؟ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے استاد جی نے مجھے مارا نا، تو ذرا پھر گالی دے۔ میں نے کہا ہم وہ نالائق طالب علم ہیں، تم دو گالی شیخ سلیم اللہ صاحب کو، میں دیکھتا ہوں تم کیسے دیتے ہو۔ حضرت ہمارے بڑے ہیں، مار بھی لیں، مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا بیٹا ہمارے دورے میں ایک سبق سیکھ کے جاؤ کہ ہم چھوٹے ہیں، بس۔ یہ لڑائی اس دن ہوگی جب میں سمجھوں گا میں بڑا ہوں۔ جب میں سمجھتا ہوں میں چھوٹا ہے تو پھر کیا ہوا؟ بڑے ڈانٹ بھی دے تو کیا ہوا؟ ناراض تو ہو جائے تو راضی کرو، معافی مانگ لو، منت کر لو، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ آپ کے سامنے حقائق نہیں ہے اور میں حقائق نہیں لانا چاہتا، اس سے نامناسب پھر ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ خیر میں جو بات سمجھا رہا تھا آپ اس مسئلے کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اور جسم سے۔ یہ سارے اشکالات کی بنیاد کیا تھی؟ اور ہم کیا اشکال ہے بھائی؟ کیا اشکال ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ
بس میرا بہت دل کرتا ہے میں نقل کروں جملے جو ہمارے خلاف جملے چلتے ہیں، پھر ویڈیو بنتی ہیں، پھر کلپ بنتے ہیں، وہ مناسب نہیں، تم کو یہ فلاں کی تردید ہو رہی ہے، فلاں کی ہو رہی ہے، چھوڑ دے اس کو۔ خیر مجھے اس لڑکے نے کہا جی اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ پر ہے تو صفت اتحاد یا حلول، جب بھی دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو یا ان میں اتحاد ہوتا ہے یا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، اتحاد بھی نہیں، حلول بھی نہیں۔ مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا اتحاد اور حلول صفتیں ہیں جسم کی، اور ہم کہتے ہیں وہ اثبات بلا جسم۔ ہمارے امام کو سمجھو تو صحیح نا، امام حنیفہ کو سمجھو، ہم نے سمجھا ہے، ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، دیکھ کر مقلد ہیں۔ ہم سمجھتے ابو حنیفہ جیسا امام صحابہ کے بعد اس دھرتی پہ نہیں آیا۔ ماؤں کے رحم خشک ہو گئے ہیں، بانجھ ہوگی وہ مائیں جیسے ابو حنیفہ پیدا ہو۔ اپنی اوقات دیکھو، اپنا قد کاٹ دیکھو۔ امام حنیفہ کے خلاف بولنے والوں اپنا قد کاٹ دیکھو، امام حنیفہ کے اقوال کو دیواروں پر پٹکنے والوں اپنا وجود دیکھو۔ امام حنیفہ اور اصحاب ائمہ اور ائمہ مذاہب کا رد کرنے والوں اپنے وجود کو دیکھو، کیا اوقات ہے تمہاری؟ ہم اپنی ذات پہ نہیں لڑتے، لیکن اپنے امام کا دفاع کرتے تھے، کرتے ہیں، اور سینہ تان کے کرتے رہیں گے۔ ہم حلالی بیٹے ہیں، ہمارا مسلک اہل السنت والجماعت احناف دیوبند، میرے جملے ہمیشہ لکھا کرو، اہل السنت والجماعت ہمارا مسلک، احناف ہمارا مذہب، دیوبند ہمارا منہج۔ ہم مسلک کا بھی دفاع کریں گے، مذہب کا بھی دفاع کریں گے، اور منہج کا بھی دفاع کریں گے۔ ہم نہ مسلک چھوڑ سکتے ہیں، نہ منہج چھوڑ سکتے ہیں، نہ مذہب چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ پٹیاں ان کو نہ پڑھاؤ، یہ پٹیاں مجھے پڑھاؤ جو تحریک لے کر دنیا میں چل رہا ہے۔ لوگ طلبہ کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، بو آ رہی ہے فرقہ واریت کی دیوبندی کہنے سے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مسلک نالی ہوتی ہے، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اسلام کی بات کرو۔ اور بھئی ان کو نہ سمجھاؤ، یہ مجھے سمجھاؤ۔ میں جب تک جیتا رہوں گا یہ مسلک کی فضا بنتی رہے گی، میں مر بھی گیا تو تب بھی بنتی رہے گی۔ ہم نے الحمدللہ پوری دنیا میں اتنی بڑی کھیپ تیار کر دی ہے، اب اس کھیپ کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ ہم نے کھیپ ڈنڈے والی نہیں بنائی، لڑائی والی نہیں بنائی، تشدد والی نہیں بنائی۔ ہمارے کابر کو یہی گلا نا کہ تشدد والی تحریکیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں، ہماری تحریک تو تشدد والی نہیں ہے، تہجد والی ہے، ذکر والی ہے، نوافل والی ہے، اللہ اللہ کرنے والی ہے، رات کو مصلوں پر کھڑے ہونے والی ہے۔ یہ تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ اپنے کرم سے ان تحریکوں کو باقی رکھتے ہیں۔ جو تحریکیں اللہ کے نام کے ساتھ چلتی ہیں، جب اللہ کا نام رہے گا تو تحریک بھی رہے گی۔ نہ اللہ کا نام مٹنا ہے، نہ اللہ کے نام والی تحریکیں مٹنی ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح بات سمجھ عطا فرمائے۔ اس بات ہو بلا، یہ میں پورا زور لگا رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ تمام اشکالات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جی مجھے ایک ساتھی سوال کر رہا ہے، کیا سوال کیا؟ اس کو کسی نے پڑھایا ہوگا۔ مجھے کہتے ہیں صحیح سوال یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہے تو فرج بھی ایک مکان ہے، پھر اللہ فرج میں بھی ہوں گے؟ اندازہ کرو، جب ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ فی کل مکان والفرج مکان، تو ہوگا اللہ فی کل فرج۔ الیاذ باللہ سوال کر رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ جسم والا ہے، ہم اللہ کو بلا جسم مانتے ہیں، ہم اللہ کو بلا جسم مانتے ہیں۔ یہ جو ہم فی کل مکان کہہ رہے ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں فی کل مکان کا معنی یہ ہے جب مکان نہیں تھے تب بھی تھے، مکان ہیں تب بھی ہے، مکان نہیں ہوں گے تب بھی ہوں گے۔ اصل تعبیر ہماری یہ ہے اللہ موجود بلا جسم بلا مکان بلا جہت۔ اصل تعبیر کیا ہے؟ اللہ موجود بلا جسم بلا مکان بلا جہت۔ اب یہ بات کیسے سمجھائیں؟ یہ میری بات نہیں ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تمہید الفرش فی تحدید العرش، حضرت تھانوی اس میں لکھتے ہیں، امداد الفتاویٰ میں کھول کے دیکھو، فرمایا جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، یہ جو ہر جگہ ہم کہتے ہیں نا تعمیم امکنا، یہ تعبیر لا مکان کی ہے۔
تعمیم امکنہ یہ تعبیر لامکان کی ہے. لامکان کو بندہ سمجھ نہیں سکتا. ہم مکان میں تعمیم کر دیتے ہیں, اللہ ہر جگہ پر ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ خاص جگہ ہیں کہ اللہ جگہوں پر ہے, نا. اس کا معنی یہ ہے کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ ہو. جہاں ہے بغیر جسم کے ہے. کائنات نہیں تھی یہ تب بھی تھے, کائنات ہے تب بھی ہیں, کائنات نہیں ہوگی تب بھی ہوگی. کائنات محدود ہے, ولا حد لہ, وہ غیر محدود ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے, عرش محدود ہے یا غیر محدود ہے؟ تو ولا حد لہ کا معنی کیا ہوگا؟ کدھر گئی فقہ حنفی؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی بتائیں ائمہ میں سے کسی نے لکھا ہے؟ میں نے کہا امام ابو حنیفہ لکھ رہے ہیں ولا حد لہ. آپ جب عرش پہ مانیں گے تو عرش تو محدود ہے, تو اللہ کو محدود ماننا پڑے گا نا. وہ تو ولا حد لہ امام حنیفہ فقہ الاکبر میں لکھ رہے ہیں. کوئی حوالہ پیش کریں, اس سے بڑا حوالہ میں کیا تمہیں پیش کروں؟ قرآن کریم کی آیات اپنی جگہ پر, احادیث اپنی جگہ پر. میں تو امام صاحب کی بات کرتا ہوں, بھی تو مقلد ابو حنیفہ کی بات ہی مان لو. کچھ سمجھ آ گئی؟ استواء علی العرش کی کچھ سمجھ آ گئی نا بات. میں مکمل تو تفصیل میں نہیں جا رہا, آپ چاہیں تو مقالہ پڑھ لیں. میں اس لیے طلبہ سے کہتا ہوں بھئی, میں پھر کہتا ہوں آپ حضرات بے شک ترتیب بنائیں, اس مسجد میں بنا لیں, مہینے کا ایک دن طے کر لیں. میں نے آنا ہے نا, میں نے کرایہ خرچ کرنا ہے. میرے لیے آنا مشکل ہے, تمہارے لیے آنا کیا مشکل ہے؟ سرگودا سے کراچی کتنا سفر ہے, لیکن میرے لیے آنا مشکل نہیں ہے. کیوں؟ مجھے ایک درد لگی ہے. وہ درد ایسی چیز ہے وہ سفر کو آسان کر دیتی ہے. مشکلیں عاشق کو ہوتی ہیں بس قبل از دیوانگی, کچھ دنوں غم سہ لیا پھر زندگی بھر سرور ہے. مشکلیں عاشق کو ہوتی ہیں بس قبل از دیوانگی, کچھ دنوں غم سہ لیا پھر زندگی بھر سرور ہے. یہ کراچی آپ آج کورس دیکھ رہے ہیں, میں 15 سال سے کراچی کی دیواروں گلیوں میں چکر کاٹ رہا ہوں, گلیوں. یہاں ایک مولانا ہے, عالم ہے, اللہ ان کو خوش رکھے. میں پچھلے سفر میں ملا تو مجھے 1 لاکھ روپیہ ہدیہ دیا, اور میں نے ان کو بات یاد کرائی. مجھے انہوں نے کہا 15 سال یا 12 سال پہلے میں آیا, مجھے انہوں نے فون کیا میرے پاس 2000 روپے آ کے لے جاؤ. میں گیا, میں لے آیا. مجھے کہتے ہیں مولانا جس طرح تم کام کر رہے ہو نا, یہ کام کی ابتدا ہے. ابتدا میں پتھر ڈالے جاتے ہیں, یہ ہمارا 2000 کا پتھر ہے. میں نے فون کیا تو موٹر سائیکل پہ 2000 لینے کی دوڑ کر آ گیا. ایک وقت آنا ہے کہ میں نے کہنا میرے پاس 2 لاکھ پڑا, لے جاؤ. آپ نے کہنا یہ اکاؤنٹ میں ڈال دو, میں نہیں آ سکتا. ایک وقت آنا ہے. میں اس وقت ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہتے ہیں جو میں نے بات کی تھی بتاؤ وقت آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا جی آ گیا. کہا ابھی تو 15 سال میں وقت آ گیا ہے, ابھی ذرا آگے دیکھو. ہم تمہارے بیانات میں نہیں آتے, ہم تمہارے جلسوں میں نہیں آتے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم تمہاری پشت پر ہیں. یہ 1 لاکھ روپیہ مدرسے کا نہیں ہے, یہ تمہاری ذات کا ہدیہ ہے. یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. میں تو بہت سارے علماء ہیں, ہر کسی کا نام لے لیتا کہ میڈیا ہوتا ہے, مناسب نہیں. ایک کراچی کے ایسے عالم جو ابھی تک ویڈیو انہوں نے نہیں بنوائی, ابھی تک, بہت بڑے عالم, ابھی تک ویڈیو نہیں بنائی. کسی نے چوری بنا لی تو بنا لی, خود نہیں بنائی. مجھے کہا 1,10,000 روپیہ دیا. اس وقت میری 2 بیویاں تھیں. کیا یہ 1 لاکھ روپیہ تمہارے میڈیا کے لیے ہے؟ ہم میڈیا پہ نہیں آتے, ہم نے اپنے تقوی کا بھرم رکھنا ہوتا ہے. یہ 1 لاکھ تمہارے میڈیا کا ہے اور 5-5 ہزار ہماری 2 بہنوں کے ہیں. یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں نام بتاؤں تم دنگ رہ جاؤ گے. اب کس مفتی صاحب اور کس عالم کی بات کر رہے ہیں؟ واللہ العظیم میں مسجد میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, آپ کو اندازہ نہیں ہماری پشت پہ کس طرح مشائخ اور اکابر ہیں, آپ کو اندازہ نہیں. اکابر کا نا خاص طرز ہوتا ہے, تائید کیسے کرنی ہے, ساتھ کیسے چلنا ہے, پیار کیسے کرنا ہے. میں نے کل آپ سے ایک مثال دی بھی تھی 2-4 آپ کو یہاں کی. اللہ میں مفتی ظفر علی صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں. مجھے پچھلے سال ختم بخاری پر بلایا, میں نہیں آ سکا. یہ چھوٹی سی بات ہے. مفتی صاحب نے فرمایا اسٹیج پر ہمارے پاس ہزاروں آئے ہیں لیکن ہم کسی کو بلاتے ہیں. اس کو نقل کرو نا, یہ نقل نہیں کریں گے. کوئی چھوٹا جملہ میرے خلاف آ جائے گا, اس کے کلپ بنا کے چلائیں گے, فلاں بھی مخالف ہو گیا, فلاں بھی ہو گیا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. چلیں
یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، مجھے کل کچھ علماء نے کہا کہ مولانا یہ تھوڑی تھوڑی باتیں درمیان میں ان کو بتایا کریں، ان کی ذہن سازی ہوتی ہے، ورنہ تم چلے جاتے ہو پھر منفی باتیں ہوتی ہیں، 2-3 باتیں کہہ دیا کرو ان کو۔ ولا حد لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہاں ایک نہ جملہ سمجھنا، ولا مثل لہ پر ہمارے ہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہمارا ادارہ مثالی ہے اور کبھی ہمارا ادارہ بے مثال ہے۔ مثالی بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا بھئی فلاں جامعہ مثالی جامعہ ہے اور فلاں جامعہ بے مثال جامعہ ہے، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ بے مثال کا معنی ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اور مثالی کا معنی ہوتا ہے کہ اس جیسا بنو، دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ وَلَهُ يَدٌ، یہ آگی بات جو میں نے سمجھانی ہے۔ وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ، اللہ کے لیے، ترجمہ کرو، اللہ کے لیے، اور نلائکو اس کا ترجمہ ہاتھ نہیں ہے۔ وَلَهُ يَدٌ، اللہ کے لیے ید ہے، قدرت بھی نہیں ہے اور قبضہ بھی نہیں ہے۔ وَلَهُ يَدٌ، اس کا ترجمہ اللہ کے لیے ید ہے، کیا ترجمہ؟ اللہ کے لیے ید ہے۔ میں کروں گا تقریر، پھر آپ پر کھلے گی باتیں، ذرا سنو۔ وَلَهُ يَدٌ، اور اس کے لیے ید ہے، اور اس کے لیے وجہن ہے، اور اس کے لیے نفسن ہے، کما ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن، جیسے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، کیا ترجمہ؟ اللہ کا ید ہے اوپر صحابہ کے ہاتھوں کے، یہ نہیں کہنا اللہ کا ہاتھ ہے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر، یہ نہیں کہنا، اللہ کا ید ہے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر۔ کیوں؟ میں بتاؤں گا۔ فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الید والوجہ والنفس فہو لہ صفات، یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کس کا؟ ید کا، وجہ کا، نفس کا، یہ اعضاء نہیں ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یدن، ہاتھ ہے، ہاتھ صفت ہوتی ہے یا عضو ہوتا ہے؟ اور امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَهُ صِفَاتٌ، توجہ رکھنا ذرا، فَلَهُ، جب ید کا ترجمہ ہاتھ کریں گے، ہاتھ عضو ہے یا صفت ہے؟ عضو ہے نا، صفت تو نہیں ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں اس کے لیے ہاتھ ہے؟ پھر تو صرف عضو ہو گیا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں ہے، صفت ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، اور صفت کون سی ہے؟ محکم یا متشابہ؟ جی اچھی طرح ذہن رکھنا۔ نمبر 1، ید عضو نہیں ہے، وجہن عضو نہیں ہے، نفسن عضو نہیں ہے، بلکہ صفت ہے، اور صفت بھی متشابہ۔ متشابہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں ید کا معنی قدرت، یہ تو معلوم ہے، تو متشابہ کیسی ہوئی؟ پھر سمجھو، اللہ کے لیے ید ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، تو اعضائے جسم سے پاک ہے، تو ہاتھ تو نہ ہوا نا۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس کی ید کا معنی قدرت، ہم کہتے ہیں کہ عضو تو نہیں ہے صفت۔ اگر آپ کہتے ہیں ید کا معنی ہے قدرت، تو صفت کا معنی معلوم ہو گیا، تو جس صفت کا معنی معلوم ہو وہ متشابہ ہوتی ہے، محکم نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں صفت متشابہ ہے، اس کا معنی ید کا معنی ہاتھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ اعضائے جسم سے پاک ہیں، اور ید کا معنی قدرت بھی نہیں، کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت متشابہ ہے۔ اگر ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت محکم بن جائے گی۔ پھر ہے کیا؟ میں اس پر بات کروں گا، پھر ہے کیا؟ ذرا پڑھ لو۔ فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الید والوجہ والنفس فہو لہ، بولو، صفات، آگے، بلا کیف،
بلا کیف کا معنی مجہول کیفیت یا کیفیت ہے ہی نہیں؟ توجہ رکھنا، اللہ کے لیے کیفیات مجہولہ نہیں ہیں، اللہ کے لیے کیفیت ہے ہی نہیں۔ امام بہقی نے توجہ رکھنا کتاب الاسماء والصفات میں لکھا ہے ان الذی یجب علینا وعلی کل مسلم ان یعلم ان ربنا لیس بذو صورت ولا ہیئت، اللہ کے لیے نہ صورت ہے نہ حیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کیفیات سے پاک ہیں، اللہ کے لیے کیفیت نہیں ہے، مجہول نہیں ہے، کیفیت ہی نہیں ہے۔ بولو، دیکھنا ذرا دیکھنا، وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ، یہ نہ کہا کرو ید کا معنی قدرت ہے۔ اور ہم جب بھی کہتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہتے ہیں نا۔ اب یہ ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس پہ بات کروں گا، ہم نے اپنے اکابر کو چھوڑنا نہیں ہے، میں سمجھاؤں گا اس کو۔ یہ نہ کہو ید کا معنی قدرت، اور یہ نہ کہو ید کا معنی نعمت، لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ الصِّفَةِ، جب ید کا معنی قدرت کرو دے تو پھر ید اللہ کی صفت نہیں رہے گی، صفت باطل ہو جائے گی۔ کیا معنی صفت نہیں رہے گی؟ یہ عبارت بہت اچھی طرح سمجھنا، میں رک رک کے سمجھا رہا ہوں۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ ید کا معنی قدرت کرو گے تو پھر صفت جی صفت باطل ہوگی، ید صفت نہیں رہے گی۔ بھائی کیوں صفت نہیں رہے گی؟ قدرت اللہ کی صفت نہیں ہے؟ قدرت اللہ کی صفت ہے، جب ید کا معنی قدرت کریں گے تو صفت رہے گی، صفت باطل کیوں ہوگی؟ اب امام صاحب کی بات سمجھنا، بھائی ید سے مراد عضو تو نہیں ہے، کیوں؟ اللہ جسم اعضائے جسم سے پاک ہیں، اور ید سے مراد صفت ہے، اور صفت متشابہ ہے۔ جب ید کا معنی قدرت کریں گے صفت ہوگی لیکن صفت محکمہ ہوگی، حالانکہ صفت متشابہ ہے۔ لا یقال ان یدہ قدرتہ، ید کا معنی قدرت نہ کرنا، لأن فی ابطال الصفہ، لأن فی ابطال الصفۃ المتشابہ، لأن فی ابطال صفۃ المتشابہ۔ اگر ید کا معنی تم نے قدرت کر دیا تو پھر یہ صفت متشابہ نہیں رہے گی، محکم بن جائے گی، حالانکہ ید صفت ہے اور صفت متشابہ ہے۔ عبارت سمجھ آئی؟ بھائی نہیں سمجھ آئی میں پھر سمجھاؤں، آگے دیکھو۔ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاِعْتِزَالِ، ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مسلک ہے، اہل سنت کا نہیں ہے، یہ قدریہ کا ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ آگے وَلَٰكِنْ يَدُهُ صِفَتُهُ بِلَا كَيْفٍ، یہ ید اللہ کی صفت ہے اور بغیر کیفیت کے ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر یہ بات اچھی طرح سمجھنا، میں بات پھر سمجھانے لگوں۔ ہمارے اکابر کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جہاں پر بھی والذی نفس محمد بیدہ، جہاں بھی لکھا ہے وہاں ترجمہ کیا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت کرنا یہ مذہب ہے معتزلہ کا، ہمارے اکابر ید کا معنی قدرت فرماتے ہیں، تو ہمارے اکابر معتزلہ تو ہے نہیں، تو پھر یہ بات ٹھیک کیسی ہوگی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، ید کا معنی قدرت متأخرین اہل سنت والجماعت نے کیا ہے، وجہ کا معنی ذات متأخرین اہل سنت نے کیا ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، یہ اہل سنت والجماعت متأخرین نے عین کا معنی حفاظت کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ امام ابن الحمام فرماتے ہیں وَالتَّعْبِيلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ صَرْفِ فَهْمِ الْعَامَّةِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَهُوَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ وَلَا يُلْزَمَ بِإِرَادَتِهِ۔ یہ جو معتزلہ کہتے ہیں نا ید کا معنی قدرت ہے، وہ ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرتے ہیں، اور امام حنیفہ فرماتے ہیں ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں نہ کرنا، اور ہمارے اکابر اور متاخرین ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں نہیں کرتے،
درجہ زن اور درجہ گمان میں کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو جسمیہ اور مجسمہ کے فتنہ سے بچا لیا جائے. مجسمہ یہ بات کہتے ہیں اللہ کے لیے جسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعضاء ثابت ہیں اور اعضاء جسم کے ہوتے ہیں. جب قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کہتا ہے انک تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، جب قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، قرآن کریم کہتا ہے یہ لفظ، تو یہ اعضاء ہیں اور اعضاء ہوتے ہیں جسم کے. جب اللہ کے لیے اعضاء ہیں تو اللہ کے لیے جسم بھی ہے. یہ مجسمہ. ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی اللہ کے لیے اعضاء کیسے؟ وہ تو حادث ہوتے ہیں. وہ اس سے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے کما یلیق بشانہ، اللہ کے لیے پنڈلی ہے کما یلیق بشانہ، اللہ کے لیے چہرہ ہے کما یلیق بشانہ، اللہ کے لیے آنکھ ہے کما یلیق بشانہ. چونکہ مجسمہ اللہ کے لیے اعضاء ثابت کرتے ہیں اور جب اعتراض ہوتا ہے کما یلیق بشانہ کہہ کر اعتراض سے بچ جاتے ہیں. اب ہم اگر یہ کہیں خدا کے لیے ہاتھ نہیں ہے تو ظاہر نصوص یہ مجسمہ کا ساتھ دیتی ہے. تو ہمارے اکابر متاخرین اہل سنت والجماعت نے عوام کو مجسمہ کے فتنہ سے بچانے کے لیے درجہ گمان میں ید کا معنی قدرت کیا ہے. بھئی خدا کے لیے ہاتھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو ہے ید، وہ کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ نہیں بیٹا قدرت ہے. خدا کے لیے آنکھ نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے عین، بھیا عین کا معنی حفاظت ہے. بھئی اللہ کے لیے پنڈلی نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے ساکن کا پنڈلی سے مراد ایک صفت شدت ہے. خدا کے لیے چہرہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وجہن کا بیٹا وجہن سے مراد خدا کی ذات ہے. تو ہمارے متاخرین جو ترجمہ کرتے ہیں ید کا معنی قدرت، وہ درجہ یقین میں نہیں کرتے، درجہ گمان میں کرتے ہیں. امت کو اور عوام کو مجسمہ کے فتنہ سے بچانے کے لیے اس کو محقق ابن الحمام فرماتے ہیں وَالتَّعْوِيلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ، ید کا معنی قدرت کرنا، عین کا معنی حفاظت کرنا، وجہ کا معنی ذات کرنا، عین کا معنی حفاظت کرنا، ساق کا معنی شدت کرنا. وَالتَّعْوِيلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ صَرْفِ فَهْمِ الْعَامَّةِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ، یہ عوام کو مجسمہ فرقہ سے بچانے کے لیے ہے. وَهُوَ يُمْكِنُ أَن يُرَادَ وَلَا يُجْزَمَ بِإِرَادَتِهِ، یہ درجہ گمان میں ہے، درجہ یقین میں نہیں ہے. اور امام صاحب جو کہتے ہیں هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاِعْتِدَالِ، یہ درجہ یقین میں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ید خدا کی صفت ہے، العضو نہیں ہے، صفت متشابہ ہے. اور متزلہ کہتے ہیں نا ید صفت محکمہ ہے. اس کا معنی قدرت یقیناً ہے. ہمارے کابر فرماتے ہیں یقیناً نہیں ہے، درجہ گمان میں قدرت کر لیتے ہیں تاکہ عوام کو فتنہ میں مجسمہ سے بچا لیا جائے. یہ پوری تحقیق آپ کے سامنے نہیں ہوگی نا، آپ میں سے آدھے غیر مقلد ہوں گے، غیر مقلد ہوئے تو پریشان ہو جائیں گے. بھائی شیخ زکریا فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، قسم میں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اور ابو ریحہ فرماتے ہیں وقول اہل القدر والاعتزال لا یقال ان ید قدرت ہو. اور تمہارا امام کہتا ہے ید کا معنی قدرت نہیں ہے، حضرت تھانوی کہتے ہیں قدرت، مدنی کہتے ہیں قدرت، بنوری کہتے ہیں قدرت، مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں قدرت، تمہارے امام کہتے ہیں قدرت نہیں ہے. تم کیسے انفی ہو؟ ابو حنیفہ کو تم نے چھوڑ دیا. کچھ چھوڑ دیں گے، کچھ پریشان ہو جائیں گے. ہمارا بیان سنیں گے تو چھوڑیں گے بھی نہیں اور پریشان بھی نہیں ہوں گے. اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے اس دورے سے آپ اپنے کعبے سے جڑ رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں؟ اور ہم پھر بھی بدنام ہے یہ توڑ رہے ہیں. جن سے ہم نے توڑنا ہے علل اعلان توڑنا ہے، جن سے ہم نے توڑنا ہے علل اعلان توڑنا ہے، چھپ چھپ کے نہیں توڑنا، کھل کھل کے توڑنا ہے. ہمارے یہاں منافقت نہیں ہے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے ایمان ہو تو عمر جیسا، کفر ہو تو ابو جہل جیسا. یہ درمیان کا منافقانہ مسئلہ ہے. عمر جیسا ایمان ہو، کھلی کھلی بات کرو. بھائی جھجک کے ساتھ چھپ چھپ کے وہ کرے جس کو ڈر ہو، کو خوف ہو، کو مسئلہ ہو. کیا ضرورت ہے منافقانہ پالیسی اختیار کرنے کی؟ ہم کہتے ہیں ابھی نماز پڑھنی ہے اور فلاں کے پیچھے پڑھنی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی، ہم کو چھپا کر یہ بات کہتے ہیں، ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں.
اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لأن فی ابطال الصفہ. اب ظاہر ہے پوری بحث تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، چونکہ ہم نے آگے بھی الفقہ الاکبر پڑھانی ہے، وہ ساری رہ جائے گی. میں صرف جیسے کہتے ہیں نا آپ کو اندازہ کرا رہا ہوں، اب بتاؤ ہمارے عقائد اکابر کے واضح ہیں یا نہیں؟ بولو، مدلل ہیں یا نہیں؟ آپ ان دو باتوں میں فرق کیوں نہیں کرتے؟ بعض لوگوں کا کام ہے صبح و شام اکابر علماء دیوبند عبارات میں شبہات پیدا کرنا، اور ہمارا کام ہے صبح و شام ان شبہات کا رد کر کے اپنی امت کو اکابر کے ساتھ جوڑنا، اور یہ ہم جوڑتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. وہ بھی محنت کریں، ہم بھی محنت کریں، تو میدان سجا ہوا ہے، دونوں اپنا اپنا کام کریں. بھائی اشتہار پھاڑنے والا کام چھوڑ دیں. یہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے، تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے. ہمارے یہاں دیہات میں عورتیں گوبر بھینس کا لیتی ہیں، گائے کا لیتی ہیں، اس میں تھوڑا بھوسا ڈالتی ہیں، ان کی پھر تھاپیاں بناتی ہیں، پوتھیاں، اس کو دیواروں سے لگا کے خشک کرتی ہیں. جب لڑائی ہوتی ہے نا تو دوسری عورت آ کے پاتھیاں توڑتی ہے. تو ہمارے دیہات میں کہتے ہیں بھی پاتھیاں توڑنے سے تو دشمنی ختم نہیں ہوتی. ہاں، تو اشتہار پھاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ عورتوں کی لڑائی مت لڑو، مردوں کی طرح کام کرو. مرد مرد بن کے چلے تو اچھے لگتے ہیں، عورتیں عورتیں بن کے چلیں. اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، مرد بن کے چلو. وَلَا يَدُهُ صِفَةٌ بِلَا كَيْفٍ وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِن صِفَاتِهِ بِلَا كَيْفٍ. اللہ تعالیٰ کے لیے ید ہے جو صفت ہے بغیر کیفیت کے، وَغَضَبُهُ اور غضب اور رضا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا راضی ہونا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. کب سے؟ ازل سے، بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی کیفیت کے ہے. یہ بات درمیان میں آگے ذہن میں رکھ لیں. یہ جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں استواء علی العرش کے بارے میں معروف ہے نا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، یہ امام مالک سے ثابت نہیں ہے. یہ امام مالک سے ثابت، اس لیے آپ اس کو پیش نہ فرمایا کریں. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں لکھا ہے. امام مالک سے کیا ثابت ہے؟ ان سے پوچھا گیا الرحمن علی العرش استوى وکیف استواؤہ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرمانے لگے الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ ولا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع. یہ ہے ثابت. سمجھ آ گئی؟ یہ نہ پوچھو کیف کیسے ہے، اللہ کی تو کیفیت ہے ہی نہیں. وکیف عنہ مرفوع، وہ تو کیفیت سے پاک ہے. مجھ سے ایک آدمی نے جدہ میں سوال کیا، یہی مجھے کہتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم وکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تم اہل سنت ہو یا اہل بدعت ہو؟ کہا جی اہل سنت. میں نے کہا پھر پوچھا کیوں ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں والسؤال عنہ بدعۃ، استواء کا مسئلہ پوچھنا بدعت ہے. تو بدعت ہی ہے. کہتا ہے نہیں. میں نے کہا پھر کیوں پوچھتا ہے؟ نہیں جواب دے. میں نے کہا میں دوں گا. تو کہہ دے جی مولانا صاحب میں اہل بدعت ہوں، ایک بات پوچھنی ہے، میں جواب دے دیتا ہوں. جب امام مالک فرماتے ہیں سوال کرنا بدعت ہے، یہ بدعتی کا کام ہے، یا خود کو اہل بدعت کہے یا سوال نہ کر. چپ ہو گیا بہت. میں نے کہا نہیں، ہم درمیان میں بات نہیں، تم کہو اہل بدعت ہو پھر جواب دو. جب تک تو خود کو اہل بدعت نہیں کہے گا میں جواب نہیں دوں گا. سمجھ آ گئی؟ چپ ہو گیا. دیکھو میں نے آپ کو جواب دے دیا نا، اس کو نہیں دیا. اب وہ کہ اس کو آتا نہیں، میں اس کی ٹھکائی کرتا ہوں، دماغ ٹھیک کرتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں میں سوال نہیں کرتا ہوں، کہتے جی ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا. اب آپ کو سمجھ آ رہی میں کیوں نہیں دیتا؟ بات جواب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کی رضا صفتیں ہیں، ازل سے ہیں. خلق اللہ الاشیاء علی من شیء، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے میں مٹیریل کے محتاج نہیں ہے، بغیر مٹیریل کے بناتے ہیں. آج کی زبان میں ترجمہ سمجھ آ گیا؟
वकान अल्लाह ताला आलिमन फ़िल अज़ल बिल अशिया क़ब्ल कौनिहा, जब चीज़ें नहीं बनी थी अल्लाह तब भी खालिक थे। इसकी तशरीह में कर चुके, इसका क्या मतलब होता है। अल्लाह ताला कलाम से पहले भी मुतकल्लिम, चीज़ों से पैदा करने से पहले भी खालिक। तो खालिक पहले से हैं, सिफ़त खल्क़ का ज़हूर तब होता है जब चीज़ पैदा होती है, वरना खालिक की सिफ़त उनकी पहले से है। वहुव अल्लज़ी क़द्दरल अशिया व क़ज़ाअहा, अल्लाह ताला ने तमाम अशिया के बारे में वक़द्दरा लिखा है, क़ज़ाहा और फिर फ़ैसला किया है। मैंने कल तक़दीर पे थोड़ी सी बात की थी, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। वहुव अल्लज़ी क़द्दरल अशिया, अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों के बारे में पहले लिखा है, ये अल्लाह के इल्म में है। आगे वक़ज़ाहा, फिर उनके बारे में फ़ैसला फरमा दिया। वला यकूनु फ़िद दुनिया वला फ़िल आखिरत शैउन इल्ला बिमशीयतिही, दुनिया में जो भी चीज़ होती है या दुनिया में जो आखिरत में जो चीज़ होगी वही होगी जो अल्लाह चाहेंगे, वही होगी जो अल्लाह के इल्म में होगी, वही होगी जिसके बारे में अल्लाह ने लिखा होगा, वही होगी जिसके बारे में फ़ैसला किया होगा। और लिखा कहाँ पर है? वक़त बिही फ़िल लौहिल महफूज़, लोहे महफूज़ में लिखा हुआ है। मशीयत पर मैं हल्की सी बात आज करता हूँ, तफसीलन मैं कल कर चुका हूँ। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, मैंने कल भी कहा था, कुछ शख्स ये कहे दुनिया में वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं, तो निकाह उसी का होगा जो अल्लाह ने चाहा, ज़िना उसी ने किया जो अल्लाह ने चाहा, तो निकाह पर सवाब क्यों है, ज़ना पर गुनाह क्यों है? ये तो अल्लाह की मशीयत से हो रहे हैं। मैंने गुजारिश की थी, अल्लाह ताला ये लिखते हैं क्या? अल्लाह के इल्म में है मैं फ़लाँ बंदे को इख्तियार दूँगा, और फिर ये बंदा इख्तियार किस बात का दूँगा? चाहे तो निकाह कर लें और चाहे तो दोनों इख्तियार दे दूँगा। अब निकाह का इख्तियार भी अल्लाह ने दिया है ना, और ज़िना का इख्तियार भी। अल्लाह अगर निकाह के इख्तियार देते ही ना, निकाह करता कैसे? अगर ज़िना के इख्तियार देते ही ना तो करता कैसे? ये ऑप्शन दोनों अल्लाह ने दिए। कोई चाहे तो निकाह वाला ऑप्शन ले ले, कोई चाहे तो ज़िना वाला ले ले। मशीयत का माना ये नहीं है अल्लाह दोनों पर खुश है। मशीयत का माना ये है कि दोनों चीज़ें अल्लाह ही ने पैदा फरमाई हैं, चाहे तो ये ले ले चाहे तो वो ले ले। निकाह वाला भी मशीयत से बाहर नहीं और ज़िना वाला भी मशीयत से बाहर नहीं। फ़र्क क्या है? निकाह में मशीयत है, साथ रज़ा भी है, साथ मोहब्बत भी है। ज़िना में मशीयत है, साथ रज़ा और मोहब्बत नहीं। तो निकाह भी मशीयत के तहत है। मशीयत के तहत का माना ये नहीं अल्लाह चाहते हैं कि ये करें। मशीयत का माना ये है अल्लाह ने ये ऑप्शन भी दिया था, इन दोनों से बाहर कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, कुफर भी कर सकता है, ईमान भी कर सकता है। तो अल्लाह ने दो ऑप्शन दिए और इसको इख्तियार दे दिया। अब इनमें से जो भी आदमी काम करेगा वो अल्लाह की मशीयत के तहत ही होगा, लेकिन अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के तहत नहीं होगा। कुछ समझ आ गई? चलो, कुछ का मतलब समझते हो ना? शुक्र है, शुक्र। वलाकिन कतबहु बिल वस्फ़ ला बिल हुक्म, इसका क्या माना? अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिखा है और वस्फ़ के साथ लिखा है, हुक्म के साथ नहीं लिखा। क्या माना? वस्फ़ इख्तियारी के साथ लिखा है, हुक्म क़ती के साथ नहीं लिखा। अल्लाह ने ये लिखा है, अल्लाह के इल्म में था ये ज़िना करेगा तो लिख दिया मैं इख्तियार दूंगा और ज़िना करेगा। ये नहीं है अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया मैंने फ़लाँ बंदे को पैदा किया है और उसको हुक्म है कि ज़िना करे, ये नहीं है। वस्फ़ इख्तियारी के साथ लिखा है, हुक्म क़ती के साथ नहीं लिखा। हमारे हजरात ने इसके माने और किए हैं, वो माने ऐसे किए हैं कि जिस पर इश्काल पैदा होंगे और जवाब शायद आपके बस में ना हो। मैं वो माना कर रहा हूँ कि जिस माने पर इश्कालात ख़त्म हो जाते हैं। वल क़ज़ाउ वल क़द्रु वल मशीयतु सिफ़ातु फ़िल अज़्ल बिला कैफ़िन, क़ज़ा ये भी अल्लाह की सिफ़त है। क़ज़ा का माना फ़ैसला, और वल क़दर, अब इसको थोड़ा सा कर लेंगे। मैंने कल कहा था इल्म इलाही, अम्र इलाही, इसके मजमूए का नाम तकदीर है।
علم الہی اور امر الہی، اللہ کے علم میں میں اختیار دوں گا یہ کام کرے گا، اس کے بعد پھر اللہ لکھ دیتے ہیں، امر لکھ دیتے ہیں۔ ایک ہے علم الہی اور ایک ہے جب دونوں ملتے ہیں تو پھر تقدیر بنتی ہے، اور جب قضا اور قدر آمنے سامنے آتے ہیں پھر قدر میں سے ایک معنی ختم کر لیتے ہیں، ایک معنی نکال لیتے ہیں، ایک معنی نکالتے ہیں۔ اب دیکھو وَقَضَاؤُهُ وَالْقَضَاءُ وَالْقَدْرُ، قضا اللہ کا امر الہی، وقدر اور علم الہی، والمشیۃ اور دونوں آپشن دینا، صفات فی الازل بلا کیف، یہ بغیر کیفیت سے ازل سے خدا کی صفتیں ہیں۔ یعلم تعالی المعدوم فی حال عدمہ معدوما، جب چیز نہیں تھی اللہ تب بھی جانتے تھے۔ ویعلم انہ کیف یکون اذا اوجدہ، اور جب پیدا کیا تب بھی اس کو جانتے ہیں۔ ویعلم اللہ تعالی الموجود فی حال موجودہ موجودا، اور جب چیز موجود ہے اللہ تب بھی جانتے ہیں۔ ویعلم انہ کیف یکون فناؤہ، اور یہ بھی جانتے ہیں فنا کیسے ہوگی۔ ویعلم اللہ تعالی القائم فی حال قیامی قائما، جب کھڑا ہے اللہ تب بھی جانتے ہیں کھڑا ہوا ہے۔ فاذا قعد علمہ قائدا فی حال قعودہ، جب بیٹھے گا اللہ جانتے ہیں بیٹھا ہوا ہے۔ من غیر ان یتغیر علمہ او یحدث لہ علم، کہتے ہیں نہ اللہ کے علم میں تغیر آتا ہے نہ ہی اللہ کا علم تازہ ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہوا۔ ولکن التغیر والاختلاف یحدث فی المخلوقین، فی المخلوقین، یہ حالات کا تغیر اور حالات کا تبدیل ہونا یہ مخلوقین میں ہے، خالق میں نہیں ہے۔ یعنی بندہ کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی بندہ نہیں ہوتا کبھی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے پھر فنا ہو جاتا ہے۔ یہ حالت تبدیل ہو رہی ہے مخلوق کی، اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ جب کھڑا نہیں تھا تب بھی جانتے تھے، جب کھڑا ہے تب بھی جانتے ہیں، جب بیٹھے گا تب بھی جانتے ہیں۔ اللہ ازل سے جانتے ہیں، اس لیے کب کھڑا ہونا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے۔ تو تغیر مخلوق کے حوالے میں ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ خلق اللہ الخلق سلیم من الکفر والایمان، اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے۔ ثم خاطبہم، پیدا کرنے کے بعد پھر ان سے خطاب فرماتے ہیں۔ وامرہم، بعض چیزوں کے کرنے کا فرماتے ہیں۔ ونہاہم، اور بعض چیزوں سے روک لیتے ہیں۔ توجہ رکھنا، بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بعض چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم تو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ ارادہ فرمائے تو ہو جاتا ہے، اور جب کسی بندے سے کہ یہ کام کر تو وہ کیسے نہیں کرے گا؟ اللہ جب فرما دے یہ کام کر تو پھر کیسے نہیں کرے گا؟ پھر تو بندے کو ضرور کرنا پڑے گا، پھر کیوں نہیں کرتا؟ اور جب اللہ کی بات سے منع کرتا ہے تم نے یہ کام نہیں کرنا تو بندہ کیسے کر لیتا ہے؟ اس کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے امر اور نہی تشریعی، ایک ہے امر اور نہی تکوینی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، جو امر اور نہی تکوینی ہے اس میں دوسری جانب کا مخلوق کو اختیار ہی نہیں ہوتا، اور جو امر تشریعی ہے اس میں دوسری جانب کا مخلوق کو اختیار بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں سورج کو نکل، نہ نکلنے کے اختیار ہی نہیں ہے۔ بندے سے کہتے ہیں نماز پڑھو، اس کو نہ پڑھنے کے اختیار بھی دیا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ جو فرما رہے ہیں نا وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ، یہ امر تکوینی نہیں، امر تشریعی ہے۔ یہ نہی تکوینی نہیں، یہ نہی تشریعی ہے۔ جس بندے نے سوال کیا اس نے امر اور نہی کو تکوینی سمجھا، اور یہ امر اور نہی تکوینی نہیں ہے بلکہ امر اور نہی تشریعی ہے۔ تکوینی کا معاملہ الگ ہے اور تشریعی کا معاملہ الگ ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ آ گیا؟ امر تکوینی اور نہی تکوینی وہ ہے جس میں دوسری جانب کا مخلوق کو اختیار بھی ہو، اختیار نہ ہو، اور امر اور نہی تشریعی وہ ہے کہ جس میں دوسری جانب کا مخلوق کو اختیار ہو۔ اسی وجہ سے تکوینی امور پر جزا سزا نہیں ہے اور تشریعی امور پر جزا اور سزا ہوتی ہے۔ سورج وقت پہ نکلتا ہے لہذا اس کو جنت ملے گی، اگر وقت پہ نہ نکلا
تو اس کو جہنم ملے گی۔ بھائی جب اللہ فرمائے فلاں وقت نکلنا ہے، اس وقت نہ نکلنے کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو جنت کس بات کی؟ اس لیے مکلف مخلوق وہ ہوتی ہے کہ جس کو دوسری جانب کے اختیار بھی دیا جائے۔ فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَجُحُودِهِ بِخِذْلَانِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ، یہ ہے بِفِعْلِهِ، اس کا تعلق ہے من کفرہ سے، بِخِذْلَانِ اللَّهِ اس کا تعلق ہے فَكَفَرَ سے۔ اب یہاں فا کا معنی کیا کرو گے؟ بولو۔ ہم نے ایک فا کا معنی کیا اس لیے، وہ تھا فا تعلیلیہ، ایک فا کا معنی اور یہ تھا فا تفصیلیہ، اور اب ہم نے فا ایک اور لے آئے، اس فا کا معنی کیا کرو جی؟ اس فا کا معنی ہے پاس، یہ تمہارا فا بھی آ گیا ہے یہ تمہارا بھی آ گیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، یہاں پاس کا معنی کیا ہے؟ خلاصہ، خلاصہ، نتیجہ، یہ ہے پاس کا معنی۔ یہ پیچھے پوری بات کی ہے نا، اللہ پیدا کرتے ہیں، پھر خطاب فرماتے ہیں، پھر امر نہیں فرماتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فکفرہ، بس فکفرہ۔ اب میں فا کا ترجمہ کرنے لگوں، یا فا کا معنی پس نہیں ہے، اب فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر بعض وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں۔ اب فا کا معنی کیا کریں گے جی؟ پھر، یہ سما والا معنی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کا معنی کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں کفر اور ایمان کے بغیر خالی، پھر اس کے بعد حکم دیتے ہیں، پھر نہیں کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بعض کفر اختیار کرتے ہیں اور بعض ایمان اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ تفصیل اس کی آ رہی، نتیجہ نکلتا ہے فمن کفرا، پھر فکفرا، پھر کفرا من کفرا۔ اب بعض وہ ہیں کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، کیسے؟ بفعلہ، اپنے اختیار سے۔ اختیار کا مطلب کیا ہے؟ انکارہ وجحودہ۔ انکار کہتے ہیں عام انکار کو، اور جحود کہتے ہیں خاص انکار کو۔ کبھی انکار کی وجہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، کبھی انکار کی وجہ انسان کے اندر کبر ہوتا ہے۔ وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، یہ جو انہوں نے جحود کیا تھا نا، اس کی وجہ کبر تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کبر۔ تو بسا اوقات بندہ بڑے کی بات نہیں مانتا تو نہ ماننے کی وجہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی عذر ہوتا ہے، اور کبھی نہ ماننے کی وجہ کبر ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہو؟ اور بھائی یہ ابو جہل وغیرہ سجدے کیوں نہیں کرتے تھے؟ کبر کی وجہ سے۔ اور ہمارے کئی مسلمان ہیں وہ انکار نہیں کرتے، سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے۔ دونوں میں فرق ہے، جیسا درجہ انکار کا ہوگا ویسے ہی درجہ کفر کا ہوگا۔ بعض کفر اعتقادی ہوتے ہیں، بعض کفر عملی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو، من کفرا، بعض وہ ہیں کہ جو کافر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اپنے اختیار سے، اپنے انکار سے، اپنے اکڑنے کی وجہ سے۔ اور ہوتے کیا ہوئے؟ کفرا بخذلان اللہ تعالی، کہ بخذلان کا معنی یہ ہے اللہ ان کو توفیق نہیں دیتے، نتیجہ جس کا خذلان نکلتا ہے، اللہ ان کی مدد نہیں کرتے، جس کا نتیجہ خذلان نکلتا ہے، بس یہ خذلان اس کا نتیجہ ہے۔ اور یہی بات مولانا علی قاری فقہ الاکبر کی شرح میں لکھی، یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں۔ وَآمَنَ مَنْ آمَنَ، اور ایمان لاتے ہیں بعض لوگ، مان لیتے ہیں اپنے اختیار سے، اپنے اقرار سے، اپنی تصدیق سے، بتوفیق اللہ تعالی۔ اس کا تعلق پہلے آمنہ سے، آمنہ بتوفیق اللہ تعالی، من آمنہ بفعلی و اقراری و تصدیقی، جیسے پیچھے ہے نا، فکفر بخذلان اللہ تعالی ایاہ من کفر بفعلی و انکاری و جحودی۔ یہ دیکھنا ہے کہ بات جارہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ دونوں کا تعلق نہ جوڑ دینا۔ اخرج ذریت آدم من صلبہ، اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات وادی نعمان میں
آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی ساری اولاد کو نکالا، چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے جسم دیے، اور اس کے بعد فرمایا الست بربکم، یہ اس کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، فجعلہم عقلاء، ان سب کو خدا نے عقل عطا فرمائی، فخاطبہم، پھر ان کو خطاب کیا، وامرہم بالایمان، پھر حکم دیا ایمان کا، ونہاہم عن الکفر، اور ان کو منع کیا کفر سے، فاقروا لہ بالربوبیہ، تو سب نے اقرار کیا ہم اعتراف کرتے ہیں، فکان ذلک منہم ایمانا، یہ ایمان تھا ان کا عالم ارواح میں، فہم یولدون علی تلک الفطرہ، پھر اسی عالم ارواح کی فطرت پر لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، فمن کفر بعد ذالک فقد بدل وغیر، اب دنیا میں آنے کے بعد بعض لوگ اس کو بدل دیتے ہیں، وغیر، تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم تو تبدیل اور تغییر کا معنی عموماً یہ کرتے ہیں، عربی میں تبدیل کا معنی الگ ہے اور تغییر کا معنی الگ ہے، اور دونوں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، دونوں۔ تبدیل تغییر میں کیا فرق ہے؟ پہلے معنی سمجھ لیں، پھر آیت سمجھنی آسان ہوگی۔ آپ بازار جاتے ہیں، والد صاحب کے لیے جوتے لاتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں مجھے جوتے پسند نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں چلو ابا جی میں اپنے رکھ لیتا ہوں، آپ کو میں اور لا کے دیتا ہوں، یہ ہے تغییر۔ والد صاحب کے لیے جوتے لاتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، آپ وہ واپس کرتے ہیں، پھر دوسرے لے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں تبدیل۔ فرق سمجھ آ گیا؟ تغییر اور تبدیل میں کیا ہے فرق ہے؟ ایک چیز رکھ لیں اور اس کی جگہ پہ دوسری لائیں، تغییر ہے، اور ایک واپس کر کے دوسری لائیں، اسے تبدیل کہتے ہیں۔ کفار نے حضور سے دونوں مطالبے کیے، انہوں نے دو مطالبے کیا کیے تھے؟ انہوں نے کہا تھا اب اللہ کے نبی سے آپ ایسا کریں، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کو اپنے لیے رکھ لو، ہمارے لیے اور لے آؤ۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اس کو اپنے پاس رکھو نا، ہمارے لیے اور لاؤ، یہ ہے تغییر۔ او بدل ہو، یا واپس کر کے اور لے آؤ، تبدیل کر دو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قل ما یکون لہ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ تبدیلی تو میرے اختیار میں نہیں۔ باقی تغییر یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، انہوں نے کوشش کی کہ نبی کو اس حالت پہ لے آئیں کہ جو ہم نے دیا اس کو چھوڑ کر کوئی اور لائے۔ فرمایا ہماری مدد نہ ہوتی شاید تغییر ہوتی، ہم نے پیغمبر کو تبدیلی سے بھی محفوظ رکھا اور تغییر سے بھی محفوظ رکھا۔ میں نے کل آپ سے کہا نا، ابھی عصمت انبیاء پر آئے گی بات انشاءاللہ، کل تو میں نے اشارہ کیا تھا، عصمت پر ہم کھل کے بات کریں گے۔ عصمت انبیاء پر ہونے والے اعتراضات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑائیں گے، جیسا اعتراض اسی جگہ پہ رکھتے ہیں، سر چشم قبول نہیں کرتے ہر بات۔ ہم ہر بات پہ کہتے ہیں تم دلیل لاؤ، سر بچشم قبول ہے۔ کیوں سر بچشم قبول ہے بھائی؟ ایک چیز ہم نے قبول کرنی ہی نہیں ہے، سر بچشم کیا ہوتا ہے؟ مخالفین کے اعتراض کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑاؤ، اعتراض کو، کس کو؟ نصوص کو نہیں، اعتراض کو۔ نص تو سر بچشم ہے، اس پر تو ایسا جملہ کہنا بھی کفر ہے۔ اعتراضات کو اڑاؤ، آیت کا صحیح معنی سمجھاؤ، احادیث کا صحیح معنی سمجھاؤ، انشاءاللہ عصمت پر بات آئے گی، آپ دیکھنا عصمت انبیاء پر اعتراض صاف کیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ومن آمن وصدق فقد ثبت علیہ وداوم، جو شخص ایمان لایا، مرضی سے لایا، اس نے تصدیق کی ہے، اس پر ثابت قدم رہا ہے اور ہمیشگی اختیار کی ہے۔ ولم یجبر احدا من خلقہ الی الکفر، اللہ نہ کفر پر نہ ایمان پر کسی کو مجبور کرتے ہیں۔ ولا خلق مومنا ولا کافرا، نہ ہی کسی کو مومن نہ ہی کافر پیدا کرتے ہیں۔ ولکن خلقهم اشخاصا، ایسا بندہ پیدا کرتے ہیں جو نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، اپنی مرضی سے پھر کفر یا ایمان کو قبول کرتا ہے۔ بل ایمان والکفر فعل العباد، ایمان اور کفر بندے کا فعل ہے۔ یعلم اللہ من یکفر فی حال کفر کافرا، جب آدمی کفر کرتا ہے اللہ اس کو پہلے سے جانتے ہیں۔ وَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَ مُؤْمِنًا فِي حَالِ ایمانِهِ، اور جب بندہ ایمان لاتا ہے اللہ تب بھی جانتے ہیں۔ وَأَحَبَّهُ، اس سے محبت فرماتے ہیں۔ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُ صِفَتُهُ، اللہ کا علم تبدیل نہیں ہوتا، بندے کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے یہ کفر کرے گا پھر ایمان لائے گا، یا ایمان لائے گا پھر کفر کرے گا، یا ایمان پر رہے گا، سب حالتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا۔